السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو ایک اپنی سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ اصل میں تو یہ ایک بیوقوفی کی کہانی ہے، لیکن بیوقوفی سے زیادہ اس میں جو ہے وہ ہمدردی شامل ہے، جو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، یا یہ سوچ کے جس طرح ہم سچ بولتے ہیں اسی طرح ساری دنیا بھی دل سے سچ بولتی ہے۔ تو ایسے ہی گرمیوں کے ایک دن تھے اور دوپہر کا وقت تھا، تو میں اور میرے ساتھ میری اور دو کولیگز تھیں۔ ہم نے کہا کہ اب ہم دوپہر کا وقفہ کر لیتے ہیں، تو ابھی ہم بیٹھنے ہی لگے تھے کہ ایک خاتون ہماری شاپ کے اندر آتی ہے۔ دیکھنے میں وہ ایسے جرمن لگ رہی تھی، لیکن وہ جرمن نہیں تھی۔ آ کے اس نے کہا، تو میں نے کہا کہ ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، آپ انتظار کر لو یا دوبارہ آ جانا۔ تو اس نے کہا کہ پلیز آپ میری ایک منٹ بات سن لو، میرے پاس کچھ پروڈکٹ ہے وہ میں بیچنا چاہتی ہوں، میں بڑی دور سے آئی ہوں اور گھر میں میری ایک چھوٹی بچی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اس نے پوچھا مجھے آپ کہاں سے ہو؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں۔ تو وہ اپنا بتانے لگی کہ اتنی وہ چلاک تھی، وہ ساتھ ہی شروع ہو گئی کہ میرا باپ جرمن تھا، میں چھوٹی تھی، وہ میری ماں پتہ نہیں اس نے کیا کہا، کون سے ملک کی تھی، تو وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ ہم نے بڑی مشکل زندگی گزاری۔ اب ایسے میری بھی ایک بیٹی ہے، تو میں اس کے لیے دور دور شہروں میں جاتی ہوں، میں اپنی پروڈکٹ بیچتی ہوں اور پھر میں نے گھر جانا ہوتا ہے اس کے پاس۔ تو ہمیں تھوڑی ہمدردی آ گئی اس طرح کی بات سن کے۔ پھر میں نے اس کو کہا بیٹھو، بتاؤ کیا؟ تو پھر وہ پہلے تو اپنی کافی باتیں سنانے لگ گئی، یعنی کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ پہلے اچھی طرح سے ہماری ہمدردی حاصل کر لے۔ اور پھر اس نے وہ پروڈکٹ نکالی، وہ ایک جیسے صفائی کرنے والی تھی، ایک پروڈکٹ جس سے شیشے یا آپ سارے گھر کی سب چیزیں صاف کر سکتے ہیں۔ ایک ڈوزے میں تھی وہ، اور اس نے کہا کہ یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتی ہوں، اگر اس سے آپ شیشہ صاف کرو گے اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر اپنی فنگر لگاؤ گے تو یہ نشان نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ نارمل گلاس رائننگا سے شیشہ صاف کرو گے تو اس کے بعد ہاتھ لگاؤ گے تو فوراً نشان پڑ جائے گا۔ اس نے یہ ٹرک کر کے دکھایا، اور واقعی جب اس نے اس پروڈکٹ سے صاف کیا تو اس کے بعد انگلیوں کے نشان نہیں پڑے شیشے کے اوپر۔ ہمدردی تو اس نے ہماری حاصل کر ہی لی تھی، اور یہ ٹرک دکھا کے اس نے ہمارے دل بھی جیت لیے۔ اور پھر اس نے کہا یہ میرے پاس 2 رہ گئی ہیں آخری، اور نارمل پرائس جو ہے ان کی وہ ایک کی 30 یورو ہے، لیکن اب چونکہ یہ آخری ہیں اور ان کی پیکنگ بھی نہیں ہے تو میں آپ کو 20 کی دے دیتی ہوں، 20 یا 25 کی اس نے ایک کہی تھی۔ تو میں نے پھر اپنی کولیگن کی طرف دیکھا، ایک دوسری نے کہا ٹھیک ہے ایک میں لے لوں گی ایک آپ لے لو۔ خیر ہم نے وہ 40 یا 50 یورو، مجھے اب یاد نہیں ٹھیک طرح، کی خرید لی وہ دونوں نا۔ اور وہ پھر کہتی ہے ہاں بہت شکریہ آپ کا، اب میں اپنی بیٹی کے لیے ان پیسوں سے کچھ خرید کے تو گھر جاؤں گی، وہ بہت خوش ہوگی اور آپ کو دعائیں دے گی۔ تو ہم بھی بڑے خوش ہو گئے۔ خیر جب وہ چلی گئی، اس کی باتوں کے ٹرانس سے ہم نکلے باہر، تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ دیکھے، پھر ہم نے گوگل کیا اور وہ پروڈکٹ کا نام لکھا اور دیکھا تو اس میں کہیں پہ اس کی 5 یورو پرائز لکھی ہوئی تھی، کہیں پہ 6 یورو لکھی ہوئی تھی۔ ہم نے پھر ایک دوسرے کی شکل دیکھی، ہم نے کہا کتنے ہم بیوقوف بن گئے ہیں اس سے نا۔ دوسری کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں ہمارا صدقہ نکل گیا۔ میں نے کہا نہیں ایسے صدقہ نہیں نکلتا ہوتا نا، وہ اپنی چلاکی سے اپنا کیا کہتے ہیں کمائی کر کے گئی ہے، یہ اس کی زبان کی چلاکی تھی۔ اس نے پتہ نہیں اس طرح کتنے لوگوں کو یہ بیچی ہوں گی، کیونکہ صرف ہم ہی تو نہیں ایک ہمدردی میں بیوقوف بن گئے، اور لوگ بھی بنے ہوں گے۔ تو زندگی میں ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ ہم صرف اپنی ہمدردی کی وجہ سے تھوڑا بیوقوف بن جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا مقصد تو اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن میرا بتانے کا یہ مقصد تھا کہ اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں، اور یہ کہ ہمیں کبھی کبھی نہ بھی کرنی سیکھنی چاہیے، کیونکہ نہ کرنا کسی کو اگر کوئی سوال کرے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ میرے لیے تو بہت مشکل ہوتا تھا، اب تو خیر کافی میں بھی سیکھ گئی ہوں نہ کرنا۔ کچھ زیادہ کہانیاں جیسے آج کل لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں نا، کہ اگر آپ نے خود نہیں نہ کرنا تو کسی اور کا نام لگا کے نہ کر دو، اپنے ہسبینڈ کا یا کسی کا بھی، کہ وہ نہیں مان رہے یا اس طرح۔ تو یہ بھی ایک اچھا ٹرک ہوتا ہے۔ خیر پھر ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم یہ اپنا واقعہ جو ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو گیا ہے ہم کسی کو نہیں سنائیں گے کیونکہ سب ہنسیں گے ہماری بات پہ،
لیکن اب چونکہ اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا ہے تو میں نے کہا چلیں آج میں اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں سارا. تو اس سے ہم کافی کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہمدرد ہونا چاہیے، اور یہ کہ جس طرح یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہمارا دل صاف ہے ویسے ہی سب کا بھی ہو سکتا ہے. خیر جو ہونا تو ہو گیا، اس نے اپنی مہارت سے اپنی کمائی کی. تو اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ.